زندگی اہل بیت حکمتوں سے بھری ہوئی ہے. جس بندے میں حکمت نہیں عبادت کا فائدہ نہیں. جس بندے میں عقل نہیں بے عقل بندے کی عبادت. اس پہ ہم کل بات کریں گے کہ عقل، جہل اور علم ان تینوں میں فرق کیا ہے. عبادت کا فائدہ نہیں. اب دیکھیں ایک بندہ ایک نمبر کا عابد ہے، صبح سے شام عبادتیں، نمازیں، روزے، لیکن اگر عقل نہ ہو، خود کش بن جائے، ایک مسجد میں جا کے اٹیک کر دے، 1000 لوگوں کو مار دے، اس عابد کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک ایسا عابد جس کے اندر عقل نہیں ہے. خوارج کے اندر عقل نہیں تھی، عبادتیں برملا کرتے تھے. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی چیز جو انسان کو سکھاتے تھے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تزکیہ کر، پاک و پاکیزہ کر. پاک و پاکیزہ کرنے کے بعد انہیں کیا سکھا؟ علم سکھا. علم سکھانے کے بعد کیا سکھا؟ حکمت سکھا کہ میں نے کس زمانے میں کس طرح علم کرنا ہے. اب وہ غیبت جس کے لیے یہ فرمایا جائے کہ غیبت کرنے کا گناہ اس طرح ہے جس طرح خانہ خدا میں بندہ بدکاری کرے. اب حکمت کے پھر جملے فرمایا وہ غیبت جو اتنا برا ہے لیکن 3 جگہوں پہ غیبت کرنا ثواب ہے. حکمت بندہ اگر جانے. اب میں ساری مجلس پڑھ دوں غصہ کرنا حرام ہے، غصہ کرنا حرام ہے، لیکن کئی جگہوں پہ غصہ کرنا ضروری ہے. غصہ نہ ہو تو بندے میں غیرت نہ ہو. غصہ نہ ہو تو میدان جہاد میں کیسا جائے. غصہ نہ ہو تو دینداری معاشرے میں کیسے پھیلائے. کوئی انرجی بری نہیں ہوتی، اس انرجی کو میں نے کہاں یوز کرنا ہے، یہ حکمت کی بات ہوتی ہے. اب غیبت کہاں کرنا جائز ہے؟ سرسری بتا رہا ہوں. مثلا ایک مومن نے، اس کے گھر پہ بیٹی کا رشتہ آیا ہے. ایک جوان آیا کہ آپ اپنی بیٹی مجھے دے دیں. اب بھائی کون ہو؟ کہ میں بحریہ ٹاؤن میں رہتا ہوں، فلاں جگہ پہ رہتا ہوں. اب آپ آ گئے بحریہ ٹاؤن، مسجد خدیجۃ الکبریٰ. ہاں بھائی یہ جوان آتا ہے مسجد میں، نماز پڑھتا ہے، کیسا لڑکا ہے؟ آپ نے کہا بھائی کیوں پوچھ رہے ہو؟ کبھی اس نے بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. اب آپ کو پتا ہے اس جوان میں کوئی بری عادت ہے. اب یہاں بڑے نیک بن جاؤ، نہیں غیبت تو نہیں کرنی. ہاں بھائی بڑے جناب اچھے ہیں، اس نے ظن رکھنا ہے، معصومین نے فرمایا ہے، اور کل وہ بیٹی کی شادی کرا اس کا ستیہ ناش ہو جائے. یہاں بتانا ضروری ہے. صرف اسے یہ نہیں کہ لاؤڈ پہ بولو اس کا رشتہ ہے جوان برا، نہیں. جو تجھ سے پوچھنے آیا ہے، واقعاً بیٹی کا رشتہ آیا ہے، اسے بتانا ضروری کہ بندے خدا ہاں نماز تو پڑھتا ہے لیکن مثلا غصے کا تیز ہے. نماز تو پڑھتا ہے لیکن جب غصہ آتا ہے مثلا گالیاں بھی دیتا ہے. یہ بیماریاں اس کے اندر ہیں. آگے آپ جانو، آپ کا کام جانے. پہلی منزل. دوسری منزل، کوئی آدمی بزنس کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی کو پارٹنر بنانا چاہتا ہے، وہ آپ سے آ کے مشورہ مانگتا ہے، بندے خدا اس سے پارٹنر بنا رہا ہوں، بندہ امین تو ہے، کل چوری تو نہیں کرے گا، پیسے لے کے بھاگ کے تو نہیں جائے گا. آپ بولو نہیں بھائی میں غیبت نہیں کروں گا، حرام ہے، اب تم جانو تمہارا کام ہے. نہیں، یہاں تجھے بتانا ضروری ہے تاکہ اس بندے کے مال میں نقصان نہ ہو. نوکری کے لیے کوئی نوکر رکھ رہا ہے، اپنے گھر میں چوکیدار بنا رہا ہے، کہہ رہا کیسا بندہ ہے، اور آپ کو پتا بھی ہے 2-3 بنگلوں کو لوٹ چکا ہے، اور آپ بولو نہیں غیبت کرنا حرام ہے. بھائی میں نہیں بتاؤں گا، اور کل اس کا بنگلہ لوٹ جائے تو سارا گناہ کس پر ہے؟ تیرے اوپر آئے گا. تیسرا مقام، اگر کوئی مظلوم دہائی سنانے کے لیے تیرے پاس آئے، یہ مظلوم بندہ ہے جس کو کسی نے مارا ہے، کسی نے بیٹی کو مار دیا، کسی نے بیٹے کو مار دیا، کسی نے زیادتی کی ہے، کسی نے بیٹی کو طلاق دے دی، تو یہ بھی آ کے بتاتے ہیں نا کہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوا، بیٹے کے ساتھ ہوا. اب اور بھی غیبت نہیں کروں میں، نہیں. بس بات اس کا من ہلکا کرنے کے لیے چند باتیں سن لو تاکہ اس کا من کیا ہو جائے؟ ہلکا ہو جائے. چند جگہوں پہ ایک چیز جائز ہے، ایک جگہ پہ کیا ہے؟ حرام ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. مکتب حکمت ہے، مکتب علم ہے، مکتب تہذیب ہے. جب تک کمپلیٹلی اس مکتب کو، جتنے واقعاً ہماری سوسائٹیز کے ایشوز ہیں، ہم نے صحیح طریقے سے دین کو سمجھا نہیں ہے. ایک کلی اصول ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں گفتگو کریں گے. ان اصولوں کو اگر کوئی بھی معاشرہ فالو نہیں کرے گا، وہ معاشرہ تباہ و برباد. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھامو، تفرقہ نہ کرو. اب کوئی نہیں تھامے گا، اس معاشرے میں تفرقہ ہوگا، قتل ہوگا، غارت ہوگا، تباہی اور بربادی ہوگی. اصولوں کو جو فالو کرے. مولا کیوں فرماتے ہیں معاشرے کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے. اصل بتا رہے امیر المومنین، ظلم ہوگا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. کافر ہو لیکن عدل ہو، معاشرے میں امن بھی ہوگا، امان بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا. یہ اصول زندگی اہل بیت ہیں. اگر انسان ان کو فالو کرے، دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد. آئیے کربلا چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ہمیں بھی ایسا بنا جیسا تو نے حر کو بنایا.
ہمیں بھی ایسا بنا. دیکھیے امام کے شہدائے کربلا میں 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کا نام یزید ہے. 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کا نام یزید ہے. ایک بصرے کا رہنے والا ہے یزید نامی شخص. اس کو پتہ چلا کہ امام حسین کربلا پہنچے. اس نے اپنے 2 بیٹے عبداللہ عبیداللہ دونوں اٹھائے, ساتھ میں نوکر اٹھایا, ساتھ میں 2 دوست اٹھائے, 7 لوگ لے کر کربلا حسین کی نصرت کے لیے پہنچا. اصل کردار انسان کا صحیح ہونا چاہیے, وہ عشق, وہ مروت, وہ محبت اہل بیت سے ہونی چاہیے. واللہ زندگی کا پتہ نہیں ہے کتنے جنازے آپ اٹھاتے ہیں. فرمایا زندگی کی قدر جاننے کے لیے قبرستان جایا کر, صحت کی قدر جاننے کے لیے ہاسپٹل جایا کر, جوانی کی قدر جاننے کے لیے بوڑھوں کو دیکھا کرو. یہ جو تراوت خدا نے دی ہے یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے. وقت گزر جاتا ہے, وقت کی قدر جانو, وقت کی قیمت جانو, کیونکہ معصوم فرماتے ہیں مرنے کے بعد وہ حسرت کھائے گا انسان. اب جو آپ کے مرحومین نہیں ہیں اور آپ کو مجلس میں دیکھ رہے ہیں وہ حسرت کھا رہے ہیں کہ یہ لوگ کتنا ثواب کما رہے ہیں. ہاں کہتے ہیں ہمیں فرصت مل جائے کہ ہم دوبارہ دنیا میں آئیں اور یہ ثواب کمائیں. گل پائگانی کا میں نے بتایا تھا نا کہ جب بیٹے نے خواب میں دیکھا کہ بابا واپس آئیں تو کیا کریں گے, کہ بیٹا 1 گھنٹہ بھی اللہ نے دیا نا واپس دنیا میں جانے کے لیے امام رضا کی زیارت پہ جاؤں گا. کہا کیوں بابا؟ کہ جتنی مرتبہ میں ان کی زیارت کے لیے گیا ہر زیارت کے بدلے 3 مرتبہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے. اور بندہ کہے گا میں زیادہ جاتا نا. تو وقت کی واللہ قدر جانو, قیمت جانو, اپنے وقت کو ضائع نہ کرو, اپنی آخرت اور بقا کے لیے زندگی گزارو.